شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ایک بہت ہی گہرا راز چھپا ہے، ایک ایسا باب جو ہماری روح کے سب سے بڑے دشمن یعنی نفس کو قابو کرنے کے گر سکھاتا ہے۔ تو چلیں آج ان کی روشنی میں نفس کی اصلیت، اس کے دھوکے اور اسے توڑنے کا اصل طریقہ کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری اصل لڑائی باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی اندر کسی اندیکھی طاقت سے ہے؟ ہاں، ایک ایسی طاقت جو نیکی کرنے لگو تو سستی دلا دیتی ہے، گناہ کو بڑا مزیدار بنا کر دکھاتی ہے، اور پھر جب وہی گناہ کر بیٹھو تو تنہائی میں بیٹھ کر خود کو کوسنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ یہی ہے وہ اندر کی طاقت جسے ہم نفس کہتے ہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق یا شیطان نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی خواہشات، ہماری پکی عادتیں اور ہماری میں یعنی ہماری انا کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ سیدھا سیدھا حکم نہیں دیتا، نہیں، بلکہ ایک شاطر کھلاڑی کی طرح دھیرے دھیرے ہمارے فیصلوں پر قبضہ جما لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ اندر چھپا ہوا دشمن کام کیسے کرتا ہے، اس کی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کمال کی بات بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفس خود اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، اس کی ساری طاقت ہماری غفلت سے آتی ہے۔ مطلب جب ہم اس کی چالوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں نا، جب ہم اسے پہچاننا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بس تبھی یہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ چلیں اب ذرا نفس کے ان چند خطرناک اور عام دھوکے بازیوں کو پہچانتے ہیں جنہیں یہ ہمارے خلاف ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے میٹھی سرگوشی پتہ کیا ہوتی ہے؟ ارے ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ بعد میں کا جو فریب ہے نا، یہ ایک ایسا جال ہے جو ہماری نیت کو بھی کمزور کر دیتا ہے اور اچھے کام کو ٹالتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا وار، یہ گناہ کو گناہ رہنے ہی نہیں دیتا، اسے ایک نیا خوبصورت سا نام دے دیتا ہے، مجبوری۔ کیا کروں، حالات ہی ایسے تھے، یا بھائی میرے پاس تو کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ وہ بہانے ہیں جن سے ضمیر کو تھپکی دے کر سلا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فریب وہ ہے دوسروں سے مقابلہ۔ جیسی ضمیر تھوڑا سا بھی کچو کے لگاتا ہے نا، نفس فوراً کہتا ہے ارے چھوڑو، ذرا اس کو تو دیکھو، وہ تو اس سے بھی کئی بڑے گناہ کرتا ہے۔ بس اس طرح اپنے گناہ کو دوسروں کے گناہوں کے پیچھے چھپا کر بالکل چھوٹا سا معمولی بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن سنیں، نفس کا سب سے خطرناک دھوکہ وہ ہے جب یہ نیکی اور عبادت کو ہی اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ جب کوئی اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر یا اپنے علم پر فخر کرنے لگے اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنے لگے، تو یہ عبادت روح کو صاف کرنے کے بجائے نفس کو اور زیادہ موٹا اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں نیکی تکبر میں بدل جاتی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ نفس مضبوط ہو رہا ہے؟ اس کی کچھ خاموش نشانیاں ہیں، جیسے جب نصیحت کڑوی لگنے لگے، جب یہ لگنے لگے کہ بھائی مجھے سب پتہ ہے، مجھے کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں، جب دل میں یہ خواہش جاگے کہ لوگ میری تعریف کریں، میری واہ واہ ہو، اور جب کوئی سچی بات سامنے آ بھی جائے تب بھی اپنی ہی بات پر اڑے رہنا، بس یہ سارے سگنل ہیں کہ نفس اب کنٹرول سنبھال رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طاقتور دشمن کے خلاف ہمارا اصل ہتھیار کیا ہے؟ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا راستہ بتاتے ہیں جو شاید ہماری عام سوچ سے بالکل ہٹ کر ہے۔ ذرا سوچئے تو، وہ کون سی ایک چیز ہو سکتی ہے جس سے نفس سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے؟ وہ کون سا احساس ہے جو اس کی جڑیں ہلا کر رکھ دیتا ہے؟ وہ چیز ہے روحانی ذلت۔ اب اس کا مطلب لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اپنی اصلیت کو پہچان لینا، یہ دل سے مان لینا کہ میرا علم، میری عبادت، میری نیکی سب کچھ اللہ کی دین ہے، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں۔ جس لمحے کوئی اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے صفر سمجھ لیتا ہے نا، اسی لمحے نفس کی ساری اونچی عمارت دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے۔ اچھا، تو اس روحانی کیفیت کو پانے کے لیے یہ 3 عملی قدم ہیں۔ نمبر 1، اپنی تعریف سن کر خوشی سے پھولنے کے بجائے چپ رہنا۔ نمبر 2، اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو ٹھنڈے دماغ سے برداشت کرنا۔ اور نمبر 3، جب کوئی سچی بات سامنے آ جائے تو فوراً اپنی غلطی مان کر اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا۔ یقین کریں یہ تینوں کام نفس کے لیے موت کے برابر ہیں۔ اور یہاں پر خاموشی کی طاقت کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، نفس تو ہمیشہ بولنا چاہتا ہے، اپنی صفائی دینا چاہتا ہے، خود کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بالکل الٹ، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں چپ رہنا، خاص طور پر جب تعریف ہو رہی ہو یا تنقید، یہ نفس کے خلاف ایک بہت بڑا عملی جہاد ہے۔ لیکن نفس اتنا چالاک ہے کہ جب اسے ہر طرف سے مار پڑنے لگتی ہے نا، تو یہ بھاگ کر ایک آخری اور سب سے محفوظ پناہ گاہ میں جا چھپتا ہے۔ سوچیں تو،
وہ کون سی آخری پناہ گاہ ہو سکتی ہے جہاں بڑے بڑے عبادت گزار لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ وہ پناہ گاہ ہے اپنی نیکی پر مطمئن ہو جانا، یہ والا احساس کہ الحمدللہ میں تو گناہوں سے بچا ہوا ہوں، یا میں تو دوسروں سے بہت بہتر ہوں۔ بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں کوئی بھی خود کو ٹھیک سمجھنے لگتا ہے اور اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور یہی نفس کی سب سے بڑی جیت ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول اسی حقیقت کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ جس شخص نے اپنی نیکی کو بچانے کی کوشش کی، مطلب اس پر فخر کیا، اسے اپنی اچیومنٹ سمجھا اور بس مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، اس نے اصل میں اپنے نفس کو ایک نئی زندگی دے دی۔ تو پھر اس آخری قلعے کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ سوچ، یہ یقین کہ دل کی گہرائی سے یہ بات نکلے کہ میری ہر نیکی، میرا ہر سجدہ، میرا ہر اچھا کام یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تیری عطا ہے، تو نفس بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ نفس سے یہ جنگ کوئی ایک دن کی لڑائی نہیں، بلکہ ایک مسلسل زندگی بھر کا سفر ہے۔ اور اس سفر میں کامیابی کی کچھ علامتیں بھی ہیں، جیسے جب کسی کو اپنی عبادت کوئی بہت بڑی چیز نہ لگے، اپنا علم معمولی لگنے لگے، جب وہ خود کو نہیں بلکہ ہر کام میں اللہ کی مدد کو دیکھے، اور جب اپنی میں نظر آنا بند ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ نفس کمزور پڑ رہا ہے۔ تو پھر ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی آخری نصیحت یہ ہے کہ نفس کو مارنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ یہ تو آخری سانس تک ساتھ ہی رہنا ہے۔ بس اسے بھوکا رکھو، اس کی خوراک یعنی تعریف، دوسروں سے بہتر ہونے کا احساس اور خود کو پسند کرنا، یہ سب اس سے روک دو۔ جب اسے خوراک ہی نہیں ملے گی تو یہ خود ہی کمزور ہو کر ایک کونے میں پڑا رہے گا۔ اور آخر میں یہ سوال ہر سوچنے والے کے لیے ہے کہ اس کے اپنے اندر کی جنگ کیسی چل رہی ہے۔ اگر یہ کشمکش جاری ہے، اگر اچھائی اور برائی کی لڑائی ابھی چل رہی ہے، تو یہ زندہ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ جس دل میں یہ جنگ ہی ختم ہو جائے، سمجھے وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔